السلام علیکم. ساحل ادیم صاحب ایک بار پھر سوشل میڈیا کے انڈر ڈسکشن. اس بار جو لیٹسٹ وجہ بنی ہے وہ ہے جو سیو غزہ کیمپین کا اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ ہوا، جس کو ہوسٹ کر رہی تھی حمیرہ طیبہ صاحبہ اور سینیٹر مشتاق احمد خان، جن کا دونوں کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. اس اسپیچ کے اندر جب ساحل ادیم صاحب نے وہاں پہ اسپیچ کی تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ہی لتاڑ دیا. سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میری اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں یہاں سے، جو کہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارغ کر دیا آپ لوگ. ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے. یہ کوئی ون آف انسٹنس نہیں تھا جہاں کے اوپر بہت ہی بلنٹلی، بہت ہی اگریسولی ساحل ادیم صاحب نے کوئی چیز، کوئی نیریٹو کو کاؤنٹر کیا اور اپنا بالکل واضح موقف دیا. بلکہ اس کے بعد بھی جب ویڈیو لائے تو انہوں نے کہا بالکل میں نے ٹھیک کیا اور میں نے اس وجہ سے کیا اور میں نے اس وجہ سے کیا. ساحل ادیم صاحب کو میں نے جتنا بھی دیکھا ہے پوڈ کاسٹ کے اندر، کسی پروگرام کے اندر، کسی ایونٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، ٹی وی کے اوپر آتے، پورے رمضان کے اندر وہ ٹی وی کے اوپر رہے. ایک چیز جو پورے ساری چیزوں کے اندر کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ان کا یہ ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، اگلے والے کو کچھ نہیں پتہ اور مجھے نہ سکھائیں. یہ بار بار ان کے جملوں کے اندر بھی آپ کو ملے گا اور ان کی باڈی لینگویج کے اندر بھی ملے گا کہ اگلے کی تضحیق ہو رہی ہوگی، اگلے کو چھوٹا کر کے دکھایا جا رہا ہوگا اور اپنے آپ کی انفارمیشن، اس چیز کو پورا مکمل سمجھا جا رہا ہوگا جو کہ وہ بیان کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ مجھے سب پتہ ہے اور میں بالکل عقل کل ہوں اور میں بالکل پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سر. انسان ہے سب، ہر ایک کے پاس روم فار امپروومنٹ ہوتا ہے. کسی چیز سے رجوع کرنے کا دروازہ ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے. یہ انسانی رویہ ہے، کسی اور کا رویہ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن انسان کا رویہ یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں، اس کو پریچ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ داعیے دین بھی ہیں، آپ داعیے اسلام بھی ہیں، دعوت دینے والے ہیں. دعوت دین دینے والے کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو ہرا کر اپنی بات منوائے، بلکہ اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے دل جیت جائے. اور یہ سیرت بھری پڑی ہے، مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں. آپ نے کیا وہ سیرت کا واقعہ نہیں پڑھا جب سورہ حامیم سجدہ کی آیات نازل ہوئی؟ کیا تھا وہ واقعہ؟ مکی دور ہے، قریش مکہ پریشان ہے کہ اس دعوت کو کیسے روکیں. ان میں سے ایک مشورہ کرتے ہیں کہ اچھا میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں، جا کے اسی حرم کے اندر، اسی کعبے کے آس پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اور وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد اگر تم بیمار ہوگا تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اگر تمہارے اوپر جنوں کا کوئی اثر ہو گیا ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، تمہیں سرداری چاہیے ہمیں تمہیں سرداری دے دیتے ہیں، تمہیں مال چاہیے مال دیتے تھے، اس چیز سے رجوع کر لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں تھا کہ مجھے سب پتہ ہے، زیادہ نہیں بتاؤ اور مجھے نہیں سکھایا کرو، آ کے میرے پاس حق ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات جب مکمل ہو گئی تو کہا ابو الولید اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا میں کہہ چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی. جب واپس قریش مکہ کے سرداروں کے پاس گیا تو قریش مکہ کے سرداروں نے کہا ابو الولید تم بدلے ہوئے انسان ہو، تم پر بھی شاید لگتا ہے جادو کا اثر ہو گیا، تم وہ انسان نہیں ہو جو گئے تھے. ایٹیٹیوڈ، داعیے دین کا ایٹیٹیوڈ بہت پولائٹ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے بات کو. اگر ریفلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر امپروومنٹ کرنی ہوتی ہے تو امپروومنٹ کرتا ہے، اگر بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. اسی سیو غزہ کیمپین کے اندر جو آپ کی تقریر تھی، اچھا کیا زبردست رویہ تھا کہ جب آپ نے ایسی کوئی بات کی جو کہ بالکل ہرٹنگ بات تھی، دل کو توڑ دینے والی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ جماعت اسلامی کی سینٹرل لیڈرشپ کے اندر شامل ہیں یہ دونوں لوگ، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ساحل ادیم صاحب جو بات کر رہے ہیں کرنے دو. ان ہوسٹ نے آپ کو اس مغرب کی نماز کے وقفے کے اندر کچھ کہا کان میں آ کے، جو کہ ویڈیو سے صاف ثابت ہے، اور اس وقت بھی آپ کا وہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ڈرامے بازی لگائی ہے کنونشن سینٹر کے اندر. میں سر اسلام کا سپورٹر ہوں، میری جماعت کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. بس مجھے پتہ ہے نا، ابھی کنونشن سینٹر میں انہوں نے اسلام کے نام پہ دھاندلی کی ہے. نعرے مارنا اسلام نہیں ہے. 2 دن بعد آپ نے جو پوڈ کاسٹ کے اندر جو آپ نے کویشچن آنسر سیشن کے اندر بات کی اسی ایونٹ کے متعلق، آپ نے جو کیس بنایا وہ کیس یہ بنایا کہ اٹھے نا جماعت اسلامی مدد کرے اس کی اپنی بیٹی کی. میں بیٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ نے تو اور ہی کچھ الفاظ استعمال کیے کہ اس بیٹی کے لیے اٹھے کہ جو اسلام آباد کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس بیٹی کے لیے اٹھے جس کو پولیس، ساری چیزیں آپ نے کہہ دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے، اور اس سے پہلی ریکارڈنگ ہو گئی تھی اور وہ کلپ بھی آ گیا، کہ وہی بیٹی، وہی حمیرہ طیبہ صاحبہ آپ کی تقریر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ نے بات یہ کی کہ بیٹی کا خیال نہیں کر رہے، مجھے دکھا رہے ہیں الخدمت نے یہ کیا، جلسوں نے یہ کیا، سب کچھ کیا، یہ مجھے نہ دکھائیں، یہ مجھے پتہ ہے سب چیزیں.
اور وہ بیٹی جس کے اوپر آپ کیس بلڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے واحد آواز ہے پاکستان میں کہ غزہ کے لیے ریلیز کون کرتا ہے، غزہ کے لیے فنڈ ریزنگ کون کرتا ہے، الخدمت کے نام سے کون کام کر رہا ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے اور ملینز کے حساب سے جو ایڈ ہے وہ کون کس کی جا رہی ہے غزہ کے اندر۔ تو آپ کا کیس ہی ختم ہو گیا سر، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور کانٹرڈکشن، اتنا کانٹرڈکشن آپ کی بات کے اندر، اور اس کو سننے کا حوصلہ بھی رکھیں ساحل ادیم صاحب بھی، اور ان کو سننے والے بھی یہ ذرا کویشچن بھی کریں، ان سے پوچھیں بھی کہ آپ پروٹیسٹ کو صحیح نہیں مانتے، چلیں آپ آ گئے پروٹیسٹ کے اندر، آپ نے بول دیا میں پروٹیسٹ کو صحیح نہیں مانتا، لیکن آپ کو گلہ جماعت اسلامی سے یہ ہے کہ وہ کیوں پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئی؟ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے، اور جماعت اسلامی پروٹیسٹ میں کیوں نہیں آئی؟ چلو جی، کانٹرڈکشن۔ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو جو بل پاس کرانا ہوتا ہے نا وہ منٹوں میں کرا دیتے ہیں، آپ جو ہے اپنے علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے بولیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہونا چاہیے ورنہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ میں سر کون بل پاس کرے گا؟ پارلیمنٹیرینس۔ لیکن الیکشن سے پہلے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کہتے ہیں ووٹ ڈالنا تو گناہ ہے، اگر میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ دے دیتا اس کے خلاف۔ میں بتا رہا ہوں ووٹ ڈالنا گناہ ہے سر، نہ کریں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں مفتی ہوتا فتویٰ دے دیتا۔ سر پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ بھیج نہیں رہے، چاہ رہے ہیں آپ بل پاس کرانا پارلیمنٹ سے، کیسے ہوگا؟ عجیب کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس۔ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بہت زیادہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو نبوی طریقہ ہی ہوگا پھر۔ اور نبوی طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی بندگی کی دعوت دی، جن لوگوں نے اس کو مان لیا ان کو جمع کیا، ان کی ٹریننگ کی، ان کو منظم کیا، ان کو اس بڑے جہاد کے لیے تیار کیا جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ فورس کو چینج کرنے والا ہو۔ اسٹیٹ بنائی، اور اسٹیٹ بنا کے بھی ختم نہیں ہو گئی بات۔ اسٹیٹ جب بنا لی، مدینہ کی چھوٹی سی اسٹیٹ بن گئی، اس کے بعد جو مکے کا جو مرکز تھا، جو عرب کا مرکز تھا مکہ، اس کے اوپر جا کے اس کو فتح کر لیا اور پھر اپنا کام مکمل کیا۔ یہی 3-4 سٹیجز ہیں۔ شاید اگر آپ تھوڑی سی آئیڈیالوجی مولانا مودودی کی پڑھیں اور جماعت اسلامی کی پڑھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی آئیڈیالوجی بہتر کریں، ان کی بہتر آئیڈیالوجی کر کے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو منظم کریں۔ جب لوگ منظم ہو جائیں تو سوسائٹی کی بہتری کے لیے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر اس ڈرائیونگ فورس کو چینج کریں جس کے اوپر دوسرے لوگ آپ کے مطابق، جو دوسرے لوگ ہیں جن سے آپ کو امید نہیں ہے، ان کو بدلا جائے۔ تو اس پورے پروسیس کے اندر تو آپ ایک ہرڈل بن رہے ہیں نہ سپورٹ کر کے، اور پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ بل بھی پاس ہو جائے غزہ کے لیے۔ سر کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں آپ کو کہوں کہ آپ اتنے اتھارٹی کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ آخری سالوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر مولانا مودودی نے رجوع کر لیا تھا اور وہ سائٹ پر ہو گئے تھے۔ آپ ذرا پڑھیں۔ مودودی صاحب نے اپنی زندگی میں رجوع کرتے ہوئے خود کہا تھا کہ میری لائف میں اس سے بڑی غلطی کبھی نہیں ہوئی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے کہ یہ سسٹم اللہ کا سسٹم نہیں، اس میں دین کا نام گھسانا سب سے بڑی حماقت ہے۔ پڑھیں گے مودودی صاحب کے جریدے، آپ کو خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی لائف پڑھیں گے، آخری 3 سال پڑھیں گے کیوں جماعت اسلامی سے الگ، سیاست سے الگ ہو گئے تھے وہ۔ سر آپ ذرا پڑھائیں کہ مولانا مودودی نے کہاں رجوع کیا تھا اس بات سے، جو ڈیموکریٹک سٹرگل تھی پاکستان کے اندر، اس سے کہاں رجوع کیا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ تو مولانا مودودی کے ٹائم پر نہیں تھے۔ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایسی کوئی ویڈیو بھی میری نظر سے نہیں گزرے ہو تو بھیجیے گا ضرور۔ آپ نے کوئی آڈیو سنی ہوگی، آڈیو بھی میری نظر سے نہیں گزری، میں نے نہیں سنی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اچھا کسی مجمع کے اندر یہ بات ہوئی ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ کسی لٹریچر کے اندر یہ بات ہوئی، کوئی میگزین ہو، کوئی اخبار، کہیں پر تو ہو، کہیں پر کوئی بات نہیں۔ سنی سنائی بات کو آپ نے اتنی اتھارٹی کے ساتھ کر دیا۔ اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں غلط ہو سکتا ہوں یہاں پہ۔ آپ بتا دیں کہ مولانا مودودی نے کہا کہ وہ رجوع کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے اتنا اتھارٹی کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ مولانا مودودی کہاں ہوئے تھے۔ سر آپ میں اور جماعت اسلامی کے فالوورز میں جو چیز کامن ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ بھی مولانا مودودی کو اچھا گریڈ کرتے ہیں اور وہ بھی اچھا ریگارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ان سے انسپریشن لیتے ہیں۔ مولانا مودودی کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مغربی جمہوریت سب سے بڑا فساد ہے دنیا کے اندر۔ 3 انہوں نے فسادی چیزیں بتائیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مغربی جمہوریت سب سے بڑا فساد ہے۔ لیکن اس کے جواب میں کیا ہے؟ اس کے جواب میں خلافت جمہور۔ تو جمہوریت کے لفظ کو اگر ہم اس پورے
سیٹ اپ کے اندر امپلائی کر کے اور ایک بس اس کا یہی مطلب لیں گے کہ جی یہ مغربی جمہوریت ہی ہے اور بس یہی ہے اور ون مین ون ووٹ، وہ جو ساری ڈسکشن ہے اس کے اندر لیں گے تو آپ غلطی پر ہوں گے مولانا مودودی کو سمجھنے میں، اسلام کے مزاج کو سمجھنے میں۔ اسلامی نظام جب بھی آئے گا وہ جمہور کی رائے سے ہی آئے گا۔ اب اس رائے کو جاننے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ووٹنگ وہ ہو سکتی ہے، الیکشنز وہ ہو سکتے ہیں، ریفرینڈم وہ ہو سکتا ہے، بیعت وہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو زمانے کے حساب سے ہو، لیکن رائے ضرور شامل ہوگی، کوئی اوپر سے چیز نہیں آ جائے گی۔ تو یہ چیز اب اس پورے کو کرنے کے بعد اسلامی نظام ہوگا اور پھر جمہوریت ہوگی۔ تو بھائی پاکستان کے اندر تو آئین یہ بات کہہ رہا ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ کسی چیز کا نہ ہونا اور کسی چیز کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ پاکستان کے اندر چیزیں موجود ہیں، ہاں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، بالکل اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن آؤٹ رائٹلی اس کو کہہ دینا کہ نہیں یہ جو ہے گناہ ہے اس کے اندر ووٹ ڈالنا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے اوپر کرٹیک کرنا ہو، تنقید کرنا ہو، کی جا سکتی ہے، نو پرابلمز، لیکن آپ ہی کے بہت محبوب مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے بھی بہت محبوب مولانا مودودی، کیونکہ یہ کامنالٹی ہے اس لیے میں ذرا بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ان کی بات کو تھوڑا سا وزن دیں اور جماعت اسلامی والے بھی وزن دیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ تنقید کے لیے جو ان کی کتاب ہے ہدایات، اس کے اندر وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ تنقید کے حوالے سے تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہیے جن سے ہر سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں۔ باڈی لینگویج، ایٹیٹیوڈ، الفاظ کا چناؤ۔ تنقید کے لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد موجود ہے بھی۔ بلا تحقیق کسی کے خلاف کچھ کہنا ایک گناہ ہے جس سے فساد رونما ہوتا ہے۔ اور پھر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل سے بات سننی چاہیے، انصاف کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے، جو بات حق ہو وہ سیدھی طرح مان لینی چاہیے اور جو بات غلط ہو اس کی بدلائل تردید کرنی چاہیے۔ تنقید سن کر طیش میں آ جانا کبر اور غرور نفس کی علامت ہے۔ سائننگ آف، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔